بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو پہلے مقصد کی صرف فہرست پیش کرنے میں ہے، کیونکہ جب تک یہ تجدیدی امتحان ہو جائیں تب تک کوشش کریں گے کہ ہم اسپیڈ اور رفتار بھی کم رکھیں، اور یہ ابتدائی مراحل ہیں، آپ بھی اس کتاب کے ساتھ مانوس ہوں۔ انہوں نے کل یہ کہا کہ ہمارے اس کتاب میں کچھ مقاصد ہیں اور پھر ہر مقصد کے چند فصول ہیں عاشق، تو آج ہم پہلے مقصد کے 9 فصل آپ کو صرف بتائیں گے، مزید آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ امید ہے کہ پھر بحث مباحث میں یہ حل کر کے آئیں گے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ اوامر کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ اوامر۔ بیٹا اوامر امر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اوامر کس کی جمع ہے؟ امر کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوامر کے بارے میں ہے۔ اچھا، ایک امر ایسا ہے جس کی جمع امور بھی ہوتی ہے، پھر اس امر اور اس امر کی معنی میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ یعنی بالکل فرق ہے۔ وہ امر جس کی جمع امور کے وزن پر ہے وہ شے کی معنی میں ہوتا ہے، اور وہ امر جس کی جمع اوامر کے وزن پر آتی ہے وہ حکم کے معنی میں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو اس پہلے مقصد میں 9 فصل ہیں۔ کتنی فصلیں ہیں؟ 9 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل مادہ امر کے بارے میں ہے۔ مادہ امر کیا ہے؟ حمزہ میم را، یہ ہے مادہ امر۔ اس میں بحث ہوگی، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری فصل حیت امر۔ حیت امر کا مطلب کیا ہے؟ کل ما کان علی ذنۃ افعل، ہر وہ چیز جو افعل کے وزن پر ہو۔ اس میں کسی خاص لفظ سے ہماری بحث نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس کی شکل اور اس کی جو ہے کیا ہے حیت سے ہم بحث کرتے ہیں۔ اور تیسری فصل یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے امر واقعی کی اطاعت کر دی تو کیا یہ کافی ہے یا پھر آپ کو وہ کام انجام دینا ہوگا؟ اور دوسرا ہے امر ظاہری۔ امر ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بات کا آپ کو علم نہیں ہے، بس ظاہر اس پہ ایک حکم اور ایک امر لاگو ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کی اطاعت کر دی تو وہ کافی ہے یا بعد میں پھر اس کام کو انجام دینا ہوگا۔ فرض کریں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھو فجر کی 2 رکعت، یہ حقیقی حکم ہے اور آپ نے 2 رکعت بھی پڑھی، تو اب پوری زندگی میں آج والی نماز پھر کبھی پڑھنی ہوگی یا یہ جو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کافی؟ امر ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بھائی یہ گلاس کا پانی پاک ہے یا نجس؟ ہم کہیں گے ظاہراً تو یہ پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہراً پاک ہے، آپ نے اس سے وضو کر کے مثلا نماز وغیرہ پڑھی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو کب کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ وضو کریں اور وہی نماز پڑھیں؟ یا ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جناب مقدمہ واجب کی بحث ہوگی، ٹھیک ہے؟ مقدمہ واجب کیا ہے؟ خدا نے یا شریعت نے مجھ پر ایک چیز واجب کی، اب وہ واجب چیز متوقف ہے اس کام کے انجام دینے پر، اس کام کو کیا کہیں گے؟ مقدمہ۔ آیا یہ مقدمہ مجھ پہ واجب ہوگا، یہ مقدمہ مجھ پہ واجب نہیں ہوگا؟ پھر مقدمے کی اقسام آپ کو بتائیں گے کہ مقدمے کی اقسام کتنی۔ مثلا ایک تو مقدمہ، آپ کو مولا نے کہا کن السطح، تم چھت پر ہو جاؤ یا تم چھت پر ہو، ٹھیک؟ اب چھت پر جانا سب سمجھتے ہیں کہ متوقف ہے سیڑھی پر۔ اب سیڑھی چاہے یہ سیمنٹ والی ہو یا لکڑی والی ہو، خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے چھت پہ جایا جائے۔ اب اس چھت والے وجوب کی وجہ سے کیا سیڑھی پہ بھی چڑھنا واجب ہے یا سیڑھی پہ چڑھنا واجب نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک اور بحث ہے، خود واجب کی کتنی تقسیمات ہیں؟ واجب کی کتنی تقسیمات ہیں؟ فرض کریں نماز فجر بھی ہم پڑھتے ہیں، نماز میت بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا نماز فجر اور نماز میت ایک ہی جیسا واجب ہے یا دونوں واجب میں کوئی فرق ہے؟ یا مثلا ہم جو ہے کیا ہے جناب سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا دونوں ایک قسم کے واجب ہیں یا دونوں واجبوں میں کوئی فرق ہے؟ ٹھیک۔ اور ایک 5ویں فصل یہ 6ٹھی فصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا حکم ہو
امر ہو، کیا وہ امر اس شے کی ضد سے نہیں کرتا ہے یا ضد سے نہیں کرتا؟ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ قبلہ کے رخ ہو کر نماز پڑھیں، ٹھیک، کیا یہ پشت بقبلہ سے نہیں کرتا ہے یا پشت بقبلہ سے نہیں کرتا؟ ایک شخص غرق ہو رہا ہے، ٹھیک، آپ کو یہ کہا گیا انقذ الغریق، غرق ہونے والے کو بچا لو۔ دوسری طرف جو ہے کہ نماز جماعت ہو رہی ہے، اب اگر آپ نماز جماعت پڑھیں گے تو اس کو نجات نہیں دے پائیں گے، تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضد ہے کس کی؟ اس بندے کے بچانے کی۔ اب اس کے بچانے والا امر آیا اس نماز جماعت سے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ضد کی دو قسمیں آپ پڑھیں گے، ایک ضد خاص ہے اور ایک ضد عام ہے۔ جناب 7ویں فصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی وجوب اللہ کی طرف سے ختم کیا گیا، جسے نسخ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ نسخ۔ چلے اس کا وجوب تو ختم ہو گیا اس کام کا، لیکن اس کے بعد وہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ مثلا خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ جب بھی رسول اکرم کے ساتھ کان میں آہستہ کوئی سرگوشی کرو، سس پھس کہو، ٹھیک، تو آپ یہ آہستہ بولنے سے پہلے صدقہ ادا کرو، واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، صدقہ دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ نہیں آپ پریشان ہوتے ہو یہ وہ، تو صدقہ نہیں دو، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں۔ چلے صدقے کا وجوب تو ختم ہو گیا، لیکن اب بھی صدقہ دینا جائز ہے یا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا ہے جناب 8ویں فصل میں یہ ہے کہ اگر امر کے ذریعے امر کیا جائے، کیا کیا جائے؟ امر کے ذریعے امر کیا جائے، تو کیا یہ اس کام کے لیے امر محسوب ہوگا یا محسوب نہیں ہوگا؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، استاد ہوں نا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مشاہد صاحب آپ نسیم صاحب کو امر کریں کہ کمرہ صاف کر دیں، تو یہ نسیم صاحب کو جو امر آپ نے کیا، کیا یہ میرا امر کاؤنٹ ہوگا یا یہ آپ کا امر کاؤنٹ ہوگا؟ یا مثلا کسی امام نے کہا کہ ہم نے والدین کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حکم کریں کہ وہ اس عمر سے نماز پڑھیں، اب کیا بچوں کو یہ والدین کا حکم ہے یا یہ خود امام کا حکم بچوں تک بھی جو ہے کیا ہے وہ پہنچ جائے گا؟ اور 9ویں فصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو امر کیا نسیم صاحب کہ کمرے کی صفائی کر دو، ٹھیک، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ کہا کہ کمرے کی صفائی کر دو۔ اب یہ دوسرا امر پہلے امر کی تاکید کرتا ہے یا دوسرا امر کہتا ہے کہ نہیں ڈبل صفائی کرو، ایک مرتبہ کیے پھر دوسری مرتبہ بھی صفائی کرو؟ اگر کام کے ڈبل ہونے پہ دلالت کرے تو اسے کہیں گے دوسرا امر تأسیسی ہے، اور اگر کام کے ڈبل پہ دلالت نہ کرے تو ہم کہیں گے دوسرا امر کیا ہے؟ تاکیدی ہے، پہلے کی تاکید کرتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ صرف فہرست ہے، ابھی مطلب میں ہم داخل نہیں ہوئے۔ المقصد الاول، پہلا مقصد، فی الاوامر، اوامر کے بارے میں ہے۔ نسیم صاحب بھی پینسل نہیں لے آئے، مشاہد صاحب بھی نہیں لے آئے، اب ضمیر کا مرجع کیسے لکھیں گے کل پھر پتہ چلے گا۔ اوامر غیر منصرف ہے، اس پر میں نے کسرہ کیوں دیا یہ بھی آپ کل بتائیں گے۔ وفی ہے اصول، اور اس مقصد میں 9 فصلیں ہیں۔ کتنی فصلیں بیٹا؟ 9۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی مادۃ الامر، مادہ امر کے بارے میں۔ مادہ امر یعنی کیا؟ حمزہ میم را، اس کے بارے میں صرف بحث کریں گے۔ دوسری فصل فی ہیئت الامر، امر کے ہیئت کے بارے میں ہے۔ تیسری فصل فی اجزاء، بیٹا اجزاء نہیں پڑھنا ہے، اجزاء وہ مصدر مانیں گے باب افعال کا، اجزاء یعنی کافی ہونا۔ فی اجزاء امتصال الامر الواقعی، کیا مجزی ہے، کافی ہے اطاعت کرنا امر واقعی کا؟ بھائی کافی ہونے کا مطلب یعنی پھر دوبارہ اسے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کافی ہے اطاعت کرنا امر ظاہری کی؟ الفصل الرابع مقدمۃ الواجب، واجب کا مقدمہ، و تقسیمات المقدمہ، اور اس مقدمے کی تقسیمات۔ الفصل الخامس فی تقسیمات الواجب، 5ویں فصل خود واجب کے اقسام کے بارے میں ہے۔ 6ٹھی فصل اقتضاء الامر بشیء،
کسی چیز کا امر تقاضا کرتا ہے، النہی عن ضد شے، جو اس چیز کے ضد سے نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، ضد ہی کی ضمیر شے کی طرف جائے گی۔ الفصل السابع، ساتویں فصل، اذا نسخ الوجوب، جب کوئی واجب ختم کیا جائے، مشاہد یعنی واجب سے وجوب ابھی باقی نہ رہے، فہل یبقى الجواز، پھر کیا جواز باقی رہتا ہے یا جواز باقی نہیں رہتا؟ الفصل الثامن، آٹھویں فصل، الامر بالامر، امر کے ذریعے امر کرنا، بفعل، آپ امر کے ذریعے امر کرتے ہیں کسی کام کا، امر بذلک الفعل، کیا یہ امر اسی کام کا گویا کہ آپ کی طرف سے امر ہے یا ایسا نہیں ہے؟ الامر بشیء بعد الامر بہ، کسی چیز کا امر کرنا بعد الامر بہ، جبکہ اس چیز کا پہلے بھی امر ہو چکا ہے، یعنی ایک امر کے بعد دوسرے امر کا آنا، تاکید و تاسیس، کیا یہ دوسرا امر جو ہے کیا ہے، یہ امر تاکیدی ہے یا امر تاسیسی ہے؟ امید ہے کہ یہ فہرست آپ انشاءاللہ کل حل کر کے آئیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔